دلی کی کسی سڑک کا نام بدل دینے سے عالمگیر کا نام نہیں مٹے گا۔ عالمگیر کا نام تو دلوں کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اور سڑکوں کا نام کیا؟ ارے جب حشر کے میدان میں ہم اور تم اٹھیں گے تو خدا کی قسم ستاروں کا نام عالمگیر کے نام پر ہوگا۔ اور میں کہہ دوں یقین کے ساتھ کہ خدا کی قسم جنت کے دروازوں پر بھی عالمگیر کا نام لکھا ہوگا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر، نعرہ تکبیر، دین اسلام، دین اسلام۔ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اسی دربار میں آتے تھے نا اجمیر محلہ میں، تو آ کے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میں اس وقت کا بادشاہ ہوں، ہندوستان میرے قبضے میں ہے، نہیں، بلکہ شاہانہ لباس پھینک دیتے تھے، گدڑی پہن لیتے تھے، مشکیزہ لٹکاتے تھے، بیٹھنے والوں کو پانی پلاتے تھے، لنگر جب لٹتا تھا نا تو لائن میں لگ جاتے تھے۔ وزیر کہتے تھے سرکار آپ لائن میں لگے ہیں، آپ تو بادشاہ وقت ہے۔ آپ کہتے نادان، میں کھانے کے لیے نہیں بلکہ خواجہ پاک کا انعام حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے قیامت کے دن جب جنت میں جانے کے لیے خواجہ پاک کے بھکاریوں کی لائن لگی ہوگی، مجھے یقین ہے خواجہ کہیں گے اورنگزیب جب دنیا میں تو نے لائن میں کھڑے ہو کر میرا لنگر اور تبرک لیا تھا، آج میری شفاعت سے جنت کے دروازے کی طرف بڑھتا چلا جا۔ ہندوستان کی راجدھانی میں جب جامع مسجد سے شہنشاہ ہندوستان اورنگزیب جب نکلتے تھے، ملا احمد جیون کی چپل سیدھی کرتے تھے، دبلا پتلا نہیں اور لاغر عالم دین، اس کی چپل سیدھی کرتے جو ہندوستان کا باتاج بادشاہ تھا۔ 500 سے زیادہ عالموں کو دہلی میں بھلا کر کے ان کے ذریعے فقہ حنفی کی انسائکلوپیڈیا دینے والا اتنا زبردست بادشاہ ہندوستان کا کوئی نہیں گزرا جو مرنے کے بعد کفن کے لیے اپنے ہاتھ کی کمائی کے لیے پیسے کو چھوڑ کر وصیت کر کے گیا ہو کہ ہندوستان کے خزانے کا پیسہ نہ میری قبر کی کھدائی میں لگے، نہ میرے کفن میں لگے، نہ میرے نہلانے دھلانے میں خرچ ہو۔ اتنا بڑا دیندار بادشاہ کا چہرہ کبھی ہندوستان نے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ جب جامع مسجد دہلی سے نکلتے تھے تو اپنے استاذ ملا احمد جیون کی چپل سیدھی کرتے تھے تو معلوم ہے سارا ہندوستان تمنا کرتا تھا کاش میرا بچہ بھی عالم ہوتا، جو عزت ملا احمد جیون کو ملی ہے وہ عزت میرے بچوں کو مل گئی ہوتی۔ آج اس وقت لوگ عالم بنانے کے ترستے تھے، تو دہلی میں جو ہزاروں مزارات ہیں ان مزارات کے اندر کتب ہے، ابدال ہے، علماء ہے، فقہا ہے، وہ ساری آرام کر رہے ہیں۔ چونکہ اس وقت میں کوئی فقیہ بنتا تھا تو بڑے بڑے بادشاہ ان کے پاؤں کو چومتے تھے، ان کے ہاتھ کو اپنے سر پہ لے کے ان سے آشیرواد، ان سے دعائیں لیتے تھے۔ آج گلی کوچے میں پھرنے والے مجھ جیسے مولوی کو کوئی سلام کرنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ میرا امام احمد رضا کہتا ہے، فرماتے ہیں میرے سرکار اعلیٰ حضرت کی احمد رضا کا قلم اور امام احمد رضا کا قلم اور اورنگزیب عالمگیر کی تلوار اگر ایک وقت میں ہو جاتی تو ہندوستان سے وہابیت کا خاتمہ کر دیتی۔ وہ مجدد وقت